اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پری 9 یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں ہم اپنے اسباق کا جو ہے مطالعہ کریں گے۔ اس میں ہمارا پہلا سبق جو ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بیان کیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا جو ہے یہ لیسن ہے اور ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لیسن لیا گیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے تبلیغ مکہ میں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے اور ہجرت کے اسباب و واقعات بیان کیے ہیں۔ جیسے پہلے پیراگراف میں ہے، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن ستمگاروں کے حقیقی ہدف تھے اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اردو میں جو آپ لیسن پڑھتے ہو اس میں آپ کے ورڈز جو ہیں وہ ڈیفیکلٹ ورڈز کو ہم جو ہے میننگ کے ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں، جیسے جھنکاریں، تلوار کی جھنکاریں یعنی تلوار کی آوازیں، حافظ عالم اللہ تعالیٰ، دارالامان امن کا شہر، امن کا گھر، اور وجود اقدس پاک وجود، ستم گر ظلم کرنے والے، حقیقی ہدف اصلی نشانہ، یہ آپ کی ہیں۔ اسی طرح آپ نے سب ورڈز کا مشکل ترجمہ، سب مشکل الفاظ کے ترجمے لکھنے ہیں اور پھر آپ نے اسی طرح اس کی تھورو ریڈنگ کرتی جانی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم ملا تو کافروں کی سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک نوبت آ گئی کہ دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ شہر مکہ نے مال و اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا اور خداوند کریم سے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں نکل جائیں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو بکر کے صدیق کے ساتھ، اور پھر آپ حضرت علی صبح کافروں کی امانتیں واپس کر کے مکہ سے مدینہ آ جائیں۔ آپ نے حضرت علی جو ہے وہ خوشی خوشی اطمینان سے آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ باہر نکلے۔ کافروں کو نظر نہ آیا اور آپ وہاں پہ غار ثور میں 3 دن آپ نے قیام کیا۔ کافروں نے آپ کے پکڑے جانے پر انعام رکھا 100 اونٹوں کا۔ سراقہ بن چشم نے انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کیا، غار تک پہنچ گیا، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آیا تو اس کی تلوار لڑکھڑا گئی اور اس کا گھوڑا چل نہ سکا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو تھا وہ جھک گیا اور معافی مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حفاظت کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ والوں نے آپ کا بہت پرجوش استقبال کیا۔ بچے اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں نے اس کی تھورو ریڈنگ کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے انڈرلائن کرنے ہیں، لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیراگراف کی ریڈنگ کرو گے اور اگر وہ 4 لائنوں کا پیراگراف ہے تو 2 یا 2.5 لائنوں میں اس کو آسان اردو میں اس کا جو ہے پیراگراف کو لکھ دیں گے۔ پھر اسی طرح اگلا پیراگراف پڑھیں گے، اس کو آپ نے 3-4 لائنوں میں لکھ دینا ہے آسان اردو میں۔ پھر اگلا تیسرا پیراگراف، اسی طرح سارے پیراگراف لے کے آپ نے ایک جو لیسن ہے اس کا کم از کم رجسٹر کے 2 پیج کا آسان اردو میں پورا جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے، جس میں پہلی لائن سے لے کے آخری لائن تک پورا جو سبق ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ اس کے بعد آپ نے اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ اقتباس کی تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دے دیا جائے گا اور آپ اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس پیراگراف کی جو حوالہ متن لکھنا ہے، حوالہ متن میں آپ نے سبق اور مصنف کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ اس کہانی میں جو ہے مختصراً آپ بتائیں کہ کیا بتایا گیا ہے۔ پھر آپ نے یعنی کہ اس جو پیراگراف آپ لکھ رہے ہیں اس پیراگراف سے پہلے کا بھی آپ نے ذکر کرنا ہے اور بعد کا بھی ذکر کرنا ہے۔ پھر آپ نے مشکل الفاظ جو اس پیراگراف جو آپ کو اقتباس کی تشریح کے لیے دیا گیا ہے اس کے آپ نے مشکل الفاظ جتنے اس پیراگراف میں آ رہے ہیں اس کو آپ نے الفاظ معنی کی صورت میں لائن لگا کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے پھر آپ نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح مطلب کہ آپ نے اس کو اردو آسان زبان میں اس کو آپ نے واضح کر کے لکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا ہو جائے گا خلاصہ، اور اس طرح اقتباس کی تشریح، اور بعد میں آپ نے آخر میں سوالات کے جواب دینے ہیں۔ جیسے پہلا سوال ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کون سی شخصیت مراد ہے؟ یعنی حضرت علی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت اسماء کون تھیں؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ سراقہ بن حبشم کیسے طائب ہوا؟ یہ ساری آپ نے اسی طرح لکھنی ہے اور باقی آپ نے بک پہ کرنا ہے. کوشچن آنسر خلاصہ اور اقتباس آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے. ہر لیسن کے کم از کم آپ نے 3 پیراگراف جو ہیں وہ آپ نے اقتباس کرنا ہے, ان کی تشریح کرنی ہے علیحدہ. دوسرا آپ کا لیسن ہے مرزا غالب کے ادات و خصائل. مرزا غالب کے ادات و خصائل, اس کے رائٹر ہیں مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی نے جو تھا مرزا کے غالب کے تمام ادات اور ان کی خصوصیات اور ان کی کردار کی خوبیاں جو ہیں وہ اس لیسن میں ہمیں اچھی طرح بتا دی ہیں. پہلے پیراگراف میں جس طرح بتایا گیا ہے کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے, یعنی بہت اچھے اخلاق تھے ان کے. وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے, یعنی کہ بہت کھلے دل سے ملتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا ہے اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا, یعنی شوق رہتا. دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے, یعنی خوش ہو جاتے, اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت نہ صرف دلی بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے, اور انہوں نے خطوط سے اپنے دوستوں کو رابطہ رکھا ہوا تھا. ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت, غمخواری اور یگانگت ٹپکتی تھی. یگانگت یعنی کہ پیار. ہر ایک خط کا وہ جواب لکھنا اپنے اوپر فرض عین سمجھتے تھے. فرض عین یعنی کہ ضروری فرض. ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا. بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ رہتے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے, یعنی کہ کبھی برا نہ مناتے. غزلوں کی اصلاح کرتے, ان کی ساری فرمائشیں پوری کرتے. غزلوں کی اصلاح یعنی کہ غزلوں کی اچھی طرح درستگی کر دیتے تھے. اور اسی طرح ہے کہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ, یعنی کہ ان کا حوصلہ بہت وسیع تھا. اپنے دوستوں کی مدد کرتے تھے اور سائل یعنی کہ فقیروں کے بھی بہت مدد کر دیا کرتے تھے, انہیں منع نہیں کرتے تھے. مرزا اپنے دوستوں کو کبھی بھی جو گردش تھے روزگار یعنی کہ زمانے کے حالات کی وجہ سے تنگ تھے, ان کو کبھی اس کا احساس نہ دلاتے, بلکہ بڑے عمدہ حالات میں وہ ان کی جو تھی مدح سرائی, ان کی تعریف کیا کرتے تھے اور ان کے حالات کو صحیح کرنے کی خود کوشش کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس کے علاوہ ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر وہ بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بچا نہیں, کہ مزاج میں بہت ہی زیادہ مزاحیہ تھا, بہت ہی زیادہ آسان, اور جو تھے بہت مزاح کے انداز میں وہ بڑی سے بڑی بات کو کہہ دیتے تاکہ سامنے سننے والے کا دل برا نہ ہو, دل دکھے نہ. اس لیے انہیں حیوان ناطق یعنی کہ بولنے والا انسان کی بجائے حیوان ظریف مزاح کرنے والا حیوان یعنی انسان کہا جاتا ہے, کیونکہ بچوں حیوان ناطق انسان کو کہا جاتا ہے, بولنے والا جانور. اسی طرح وہ آم کھانا بہت پسند کرتے تھے, انہیں آم بہت مرغوب تھے, اور اپنے دوستوں کی عزت بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اپنے دوستوں کے گھر جانا, ان کو اپنے گھر بلانا, ان کی عزت احترام کرنا. حالانکہ آمدنی اتنی نہیں تھی پھر بھی وہ بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے. آم ان کی محبوب غذا تھی. آم کے بارے میں ان کا یہی کہنا تھا کہ آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے, میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو. اس کا کوشچن آنسر ہے جی مرزا غالب کے اخلاق کیسے تھے؟ بہت اچھے, بہت وسیع. دوستوں کو دیکھ کر غالب کی کیا حالت ہوتی تھی؟ مرزا غالب کو کہاں سے خط آتے تھے؟ اکثر لوگ غالب کو کس طرح خط بھیجتے تھے. سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ یعنی کہ مانگنے والوں کو وہ کس طرح سلوک کرتے تھے. دوستوں کے ساتھ سلوک یعنی کہ دوستوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. مرزا غالب کے مزاج کی خوبی, مرزا غالب کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ یعنی کہ آم. ان کی مزاج کی خوبی کیا تھی؟ یعنی کہ ان کی مزاج کی خوبی تھی ظرافت, مزاح کرنا. سبق مرزا غالب کے ادات و خصائل کس کتاب میں لیے گئے؟ اور سیرت یہ تھے مولانا الطاف حسین کی یادگار غالب سے لیے گئے ہیں. اور مرزا غالب کے ادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ وہ ہیں مولانا الطاف حسین حالی. تو آپ نے اس کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ اپنی کاپیز پہ کرنے ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے اسی طرح آپ نے خلاصہ اس کا بھی ہر پیراگراف کی 2-3 لائنوں کو آسان اردو میں لکھنا ہے, اور اسی طرح سارے پیراگراف لکھتے جانے ہیں پڑھ کے. تو یہ آپ کا 2 صفحوں کا رجسٹر کے 2 صفحوں کا خلاصہ بن جائے گا. اور اسی طرح آپ نے اس لیسن میں سے کم از کم 3 پیراگراف کے اقتباس کی تشریح کرنی ہے, مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں, اور سیاق و سباق کا حوالہ بھی دینا ہے.
بک ورک آپ بک پہ کرو، جملے اور سوال جواب، خلاصہ اور اقتباس کی تشریح یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے کاپیز پہ بہت نیٹ طریقے سے۔ اب ہم نے تیسرا جو ہمارا لیسن ہے سر سید احمد خان کا لیسن ہے وہ ہے کاہلی۔ کاہلی جو ہے سر سید احمد خان کے بڑے اچھے جو ہیں اسباق ان میں سے آتا ہے۔ اس میں کاہلی سے مراد یہ نہیں کہ آپ سست اور کاہل ہو کر بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں، یہ جسمانی کاہلی، لیکن اس لیسن میں جو کاہلی بتائی گئی ہے وہ ہے ذہنی کاہلی، دل اور ذہن کو کاہل رکھنا، اس کو کہتے ہیں قوا، قوا کو فارغ چھوڑ دینا۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر خیال نہیں کرتے کہ دل قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ دل قوا یعنی کہ اپنے ذہن کو، اپنے سوچوں کو فارغ چھوڑ دینا، کسی بھی محنتی کام میں اپنے دل کو نہ لگانا، کسی بھی کریٹو کام میں اپنے دل کو، اپنے ذہن کو نہ لگانا، یہ دل کو جو ہے وہ بیکار چھوڑنے، کاہل چھوڑنے جیسا ہے، اور یہ سب سے خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کی سوچوں کو جو ہے شیطانیت عطا کرتا ہے۔ ایک اچھا انسان وحشی انسان بننا شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنے دل اور اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دے گا، کیونکہ دل اور ذہن کو اگر آپ کھلا چھوڑ دیں گے اسٹوڈنٹس تو یہ شیطان کا گھر بن جائے گا۔ اسی طرح جو ہے پورے انہوں نے لیسن میں جو تھا وہ ایک اسٹوڈنٹ کا قصہ بتایا ہے کہ جو رائٹر ہے وہ خود جو ہے وہ اس کا دل جو ہے اس نے اپنے دل کو کھلا چھوڑا تھا۔ بظاہر گھر والوں کے سامنے وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وکالت پڑھ رہا ہے، اس کے پیپر ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اگر انسان اپنی ضرورتوں اور منتظر ہے اور اپنے دلی قوا کو کام میں نہ لائے تو وہ نہایت ہی سخت کاہل و وحشی ہو جاتا ہے۔ ہر انسان جو ہے اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے، یعنی کہ اپنی ذہانت کو بروئے کار لائے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا ضروری ہے۔ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کا خیال مستدر رہیں جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کا بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہماری قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اس کے اقتباسات کی بھی تشریح آپ نے کرنی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں، 3 کم از کم آپ نے اس کے اقتباس لکھنے ہیں، اور پھر آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصہ میں آپ کو بتا چکی ہوں بار بار، خلاصہ آپ نے سبق کا کس طرح بنانا ہے۔ اچھا جی، سوال جو آپ دیکھیں، دل قوا کو بیکار چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ دل قوا کو بیکار چھوڑنے کا مطلب ہے اپنے ذہن اور اپنے دل کی سوچوں کو کھلا چھوڑ دینا۔ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنے دل قوا کو بیکار چھوڑ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں لگے رہنا اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو اور اپنے وجود کو کاہل اور سست نہ بنائے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری اس طرح ممکن ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش اور جستجو میں لگے رہیں، تاکہ یہی ترقی کا زینہ ہے۔ اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے کوسچن آنسر بہت زیادہ لمبے نہیں کرنے، جتنا پوچھا گیا کوسچن آپ نے اتنا ہی آنسر دینا ہے، بہت لمبا آنسر نہیں دینا، کیونکہ یہ پیپر میں شارٹ کوسچن کے طور پر آتے ہیں، اور یہ آپ کا 10 دن کا کام ہے جو آپ نے اپنی کاپیز پہ پوری توجہ اور ایمانداری سے کرنا ہے، اور یہ آپ کے مارکس جو ہیں آپ کے پیپرز میں انکلیوڈ ہوں گے۔ ان کو اچھی طرح آپ نے تینوں سبقوں کو یاد کرنا ہے پری 9، اور اچھی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔